بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی نے بلا جھجک اس سے کہا، صبا اگر تم مجھ کو پسند کرتی ہو تو بتا دو، کیونکہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر نہیں تو بھی کہہ دو تاکہ میں خود کو سمجھا کر یہ خیال چھوڑ دوں۔ لڑکی نے جواب دیا، جو آپ کے جذبات ہیں سمجھ لیں وہی میرے بھی ہیں۔ یہ بات کہنے کے بعد اس کی حیا نے اسے وہاں رکنے نہ دیا اور وہ فوراً وہاں سے چلی گئی۔ اعظم کے لیے تو اس کا اتنا جواب ہی کافی تھا۔ وہ اتنا خوش گھر لوٹا جیسے اس کو زندگی کی سب سے بڑی خوشی مل گئی ہو، جس کی جدائی اس کو گھن کی طرح کھا رہی تھی۔ اس کے اقرار نے میرے بھائی کے مردہ تن میں پھر سے روح پھونک دی تھی۔ تاہم جو فکر اس کو ستا رہی تھی وہ بدستور موجود تھی، بلکہ اب پہلے سے زیادہ ہو گئی تھی کہ یہ رشتہ نہیں ہونے دیا جائے گا۔ چچا کب چاہیں گے کہ ان کی لڑکی کا رشتہ رد کر کے ان کی سالی کی لڑکی سے رشتہ کیا جائے، جبکہ ان کے تعلقات اپنے سسرال والوں سے بھی اچھے نہ تھے۔ چچا نے کئی بار اپنی بیوی کی بہن یعنی صبا کی امی کی احانت کی تھی، بھلا وہ دوسری بار کیوں کر ہمارے خاندان میں لڑکی دینا پسند کریں گے۔ اسی طرح کے خیالات ہر دم میرے بھائی کو تڑپاتے رہتے تھے، جبکہ میں دلاسا دیتی کہ اعظم یہ تمہارا وہم ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، اور چچی بھی اپنی بانجی کو چاہتی ہیں۔ اگر صبا کی پسند تم سے ہوئی تو مخالفت نہ کریں گی، میں خود ان سے بات کر لوں گی۔ وہ اپنی بیٹی یوں بھی اپنے بھائی کے بیٹے سے بیانا چاہ رہی ہیں۔ اعظم میری باتوں کو سن کر چپ ہو جاتا، تب میں سوچتی کہ محبت بھی کیا جذبہ ہے، جو بسیرے کے لیے کوئی مقام بھی نہیں دیکھتا۔ میری اور اعظم کی روز اس موضوع پر بات ہوتی، وہ اس کے ذکر پر مسرور ہو جاتا۔ بھائی کو خوش دیکھ کر میرے دل سے بھی دعا نکلتی، خدا ان دونوں کو شادی کے بندھن میں باندھ دے اور پھر کبھی جدا نہ کرے۔ اب صبا اور اعظم کی اکثر فون پر بات ہوتی، کبھی کبھی میں بھی صبا سے بات کر لیتی تھی۔ میں اس کو اپنے بھائی کے پرخلوص جذبات کے بارے میں بتاتی تو وہ کہتی، یقین نہیں آتا آج کل کے دور میں بھلا کون کسی سے اتنی محبت کرتا ہے۔ اب اس جذبے میں اتنی سچائی ممکن نہیں جتنی تم بہن بھائی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ ذرا سا بزرگوں کا دباؤ پڑے گا تو ساری محبت ہوا ہو جائے گی۔ مجھ کو صبا کے ایسے جواب سے دکھ پہنچتا، اسی قسم کی باتیں وہ اعظم سے بھی کرتی تھی۔ تب وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا تھا۔ وہ تو اس کو پورے خلوص سے اپنانا چاہتا تھا۔ اب مستقبل میں کیا ہونا تھا اس بارے تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اعظم مگر اس بات سے تو از حد رنجور تھا کہ صبا اس کے خلوص پر شک کرتی تھی۔ اسی بات پر ایک دفعہ دونوں میں لڑائی ہو گئی۔ انہی دنوں امی بیمار ہو گئیں، ہم ان کی پریشانی میں پڑ گئے۔ اعظم اور میں کچھ دن صبا سے بات نہ کی، جس پر اس کی خفگی شدید ناراضگی اور شک میں بدل گئی۔ جب اعظم نے اس سے بات کرنا چاہی، اس نے گفت و شنید تمام ہیلے ہی تمام کر دیے۔ اب اعظم پھر سے پریشان رہنے لگا۔ میں صبا کے پاس گئی، منت سماجت کر کے اس کی غلط فہمی دور کی اور ان کی اعظم سے صلح کرائی۔ تب میرا بھائی خوش ہو گیا۔ امی کی بیماری کا سن کر صبا کی والدہ اس کو لے کر ہمارے گھر عیادت کو آئیں۔
اس روز اعظم اور صبا نے خوب باتیں کی۔ اعظم پھر سے صبا پر اعتبار کرنے لگا کہ یہ دھوکہ نہ دے گی، 2-3 سال میرا انتظار کرے گی جب تک میں تعلیم مکمل نہ کر لوں۔ مگر صبا شاید میرے بھائی سے دل لگی کر رہی تھی کہ اس کو اعظم کی محبت کا اعتبار نہ تھا۔ اس نے میرے بھائی کو مجبور کیا کہ وہ انہی دنوں اپنے والدین کو راضی کرے اور منگنی کی رسم کروا لے۔ اب مناسب موقع نہ تھا۔ پہلے ہم نے اپنی چچی کو اعتماد میں لینا تھا۔ وہ ہم سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ ضرور ہماری بات سن لیتی، لیکن صبا کے مجبور کرنے سے ہم نے پہلے اپنے والد سے بات کی۔ والد تو بھڑک اٹھے۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اعظم کا نکاح ہماری چچا زاد سے کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ حالانکہ وہ ہم سے 7 سال بڑی تھی۔ وہ میرے بھائی کے جوڑ کی نہ تھی۔ بے شک وہ اچھی لڑکی تھی۔ اعظم بھی اس کی عزت کرتا تھا، لیکن وہ اس کو صبا کی جگہ نہیں دے سکتا تھا۔ جب نکاح کی تاریخ رکھ دی گئی تو اعظم کی حالت غیر ہو گئی۔ کہنے لگا میں نہ کہتا تھا کہ یہ رشتہ نہیں ہو سکے گا۔ یہی غم تو مجھے اندر اندر کھاتا رہا تھا۔ خدا کی کرنی انہی دنوں دادی جان کا انتقال ہو گیا اور نکاح ملتوی کر دیا گیا۔ اسی دوران صبا کا رشتہ کسی اچھی جگہ سے آ گیا۔ اعظم کی حالت ایسی تھی جیسے کسی نے بدن سے روح کھینچ لی ہو۔ اس نے والد سے جا کر شادی سے انکار کر دیا۔ وہ سخت خفا ہوئے، مگر بھائی اپنے موقف پر ڈٹ گیا کہ میں خود سے 7 سال بڑی سے شادی نہیں کروں گا۔ اس کے بعد وہ صبا سے ملا، کہا کہ میں نے شادی سے انکار کر دیا ہے، والد کی ناراضگی مول لیے لی ہے، تو اب تم بھی انکار کر دو۔ اس نے تعاون کرنے کی بجائے بھائی سے کہا کہ جہاں میرے والدین چاہیں گے وہاں شادی کروں گی۔ اس سے اعظم نے اپنی بے عزتی محسوس کی۔ ادھر سبھی نے میرے بھائی کا جینا حرام کر ڈالا تھا۔ وہ تنہا ان سب کی بدسلوکی اور غصے کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا، اور اس کو تسلی دینے والا میرے سوا کوئی اور نہ تھا۔ البتہ وہ چچی جان تھی جو یہ چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی کی شادی اعظم سے نہ ہو، تاکہ وہ اپنی بیٹی کو اپنے بھتیجے کی دلہن بنا سکے۔ مجھ کو لگا کہ شروع دن سے صبا میرے بھائی کے ساتھ مخلص نہ تھی، یا پھر یہ کہ حالات کو نہ سمجھ سکی۔ اس کی خاطر پورے خاندان سے برا بن گیا تھا۔ اعظم کے جذبوں پر ہی شک کرتی رہی۔ جلد بازی نہ کرو، میں تمہارا مسئلہ حل کرا دوں گی، بس تھوڑا سا صبر اور انتظار کر لو۔ مگر اس لڑکی کو نہ جانے کس بات کی اتنی جلدی تھی۔ صبا کی باتوں سے بھی اعظم نے حوصلہ نہ ہارا اور بڑی ہمت سے گھر والوں کا مقابلہ کیا۔ اس نے صبا کی والدہ اور بڑی بہن سے بھی بات کی کہ میں ثابت قدم ہوں، آپ میرا ساتھ دیں اور صبا کے رشتے میں جلدی نہ کریں۔ مگر انہوں نے ڈانٹ کر میرے بھائی کو بھگا دیا۔ کہا کہ صبا کہتی ہے تم نے اس سے دل لگی کی ہے، لہٰذا ہم صبا کی منگنی کر رہے ہیں، آج کے بعد ادھر کا رخ مت کرنا۔ یوں ان سب لوگوں نے مل کر میرے معصوم بھائی کو تباہی کے رستے پر ڈالا اور وہ شدید بیمار پڑ گیا۔ مایوسی نے گویا اس سے جینے کی تمنا ہی چھین لی۔ وہ اپنی تعلیم بھی جاری نہ رکھ سکا۔ جب والد صاحب نے بیٹے کی حالت دیکھی تو ان کی شفقت پدری نے بالآخر جوش مارا۔ اب ان کو احساس ہوا کہ وہ غلط کر رہے ہیں۔ انہوں نے چچا سے کہا کہ اعظم اگر اس شادی پر رضامند نہیں ہے تو یہ تمہاری بیٹی کو خوش نہ رکھ سکے گا۔ میں تمہاری لڑکی کی شادی اپنے چھوٹے بیٹے سے کیے دیتا ہوں۔ یہ فیصلہ اور بھی حیران کن تھا
کیونکہ آسم تو اعظم بھائی سے بھی 6 برس جبکہ چچی کی بیٹی سے 13 برس چھوٹا تھا۔ بابا جان کے اس فیصلے سے ہم پر بجلی گر گئی۔ اعظم جو ابھی تک اپنے غم میں ڈوبا ہوا تھا، اس کو ہوش آ گیا۔ والد سے کہا کہ یہ میرے معصوم بھائی کو اپنے بھائی کی محبت کی بھیٹ نہ چڑھائیں۔ اس سے تو بہتر ہے کہ میں ہی شادی کر لوں، تاکہ میرے بھائی کی زندگی تو تباہ ہونے سے بچ جائے۔ امی نے بھی زبان کھولی، کہا میرے ہوتے آپ میرے معصوم بچے کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی نہیں کر سکتے۔ اعظم کے دل پر جو گزری سو گزری، مگر اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو قربانی کا بکرا نہ بننے دیا۔ والد خوش ہو گئے، چچا کی بھی بانچیں کھل گئی کہ اب زمین گھر میں رہے گی، بٹوارا نہ ہوگا۔ اعظم نے خود کو بربادی کے گڑھے میں جھونک کر بھائی کا مستقبل بچا لیا، جو ابھی صرف 6 جماعت کا طالب علم تھا۔ تقدیر ہم پر پھر مہربان نہ ہوئی۔ ایک دن نہر میں نہاتے ہوئے میرا چھوٹا بھائی ڈوب گیا۔ ہمارے گھر کا چراغ گل ہوا تو دلوں میں اندھیرا بھر گیا۔ جس بھائی کی خاطر اعظم نے اپنی زندگی داؤ پر لگائی، جب وہی نہ رہا تو وہ شادی کیوں کرتا؟ اس نے منگنی توڑنے کا اعلان کر دیا اور ایک دوست کے ساتھ ملک کی سرحد سے نکل گیا۔ وہ دکھوں سے نجات چاہتا تھا، لیکن یہ دکھ تو سایہ بن کر اس کے ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ نہ جانے کتنی صحبتیں برداشت کر کے خشکی کے راستے ایران سے ترکی اور آگے یورپ کو نکلا۔ اس کے بعد مدتوں اس کی کوئی خبر نہ آئی۔ بالآخر 15 برس بعد ایک واقف کار پاکستان آیا تو اس کی زبانی پتہ چلا کہ وہ ان دنوں اسپین میں ہے۔ وہاں اس نے پھول بیچے، ہوٹلوں میں کام کیا، جانے کیا کیا جتن کیے پیٹ بھرنے کی خاطر۔ مسلسل حادثات کا مقابلہ کرتے کرتے اس کے اعصاب شل ہو گئے۔ برسوں بعد جب وہ وطن لوٹا تو وہ پہلے والا اعظم نہ رہا تھا، وہ بالکل بدل چکا تھا۔ اب اس کو کسی سے محبت نہ رہی تھی۔ ایک ناسمجھ اور بے وفا لڑکی کی خاطر میرا پیارا بھائی ہم سے چھین گیا اور دوسرے کو موت لے گئی، اور والدین کے سدا شاد رہنے والے دل ناشاد ہو گئے۔ آج اپنے خاندان کے حالات دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ ہماری خوشیوں کو کس کی نظر لگ گئی۔ آج ہر کوئی اپنی جگہ پر الگ الگ زندگی بسر کر رہا ہے، اور ہمارے گاؤں والی حویلی جو کبھی بھری پڑی اور کہکوں کی جگہ تھی، ویران پڑی ہے۔ زمانہ بھی کیسی کیسی چال چلتا ہے، کب کروٹ لے کر ہمارے خوابوں کے محل گرا دیتا ہے، ہم نہیں جان سکتے، اور نہ ہم وقت اور زمانے کی چال کو سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن بزرگوں کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اولاد پر جبر سے کبھی کبھی خود انہی کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اگر صبا میرے بھائی کی شروع میں حوصلہ افزائی نہ کرتی تو یقیناً وہ پیچھے ہٹ جاتا۔ صبا کی دل لگی نے ہمارا سب کچھ چھین لیا۔